پانی پر مسلح بچھا دیا۔ خراسان موجودہ روس کے شہر فاریاب کے ایک بوڑھے کے ساتھ مجھے یعنی سعدی کو سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم مغرب کے علاقے میں ایک دریا کے کنارے پہنچے تو میرے پاس ایک درہم تھا جو میں نے کشتی والے کو کرایہ دیا اور کشتی پہ سوار ہو گیا، جبکہ فاریابی بوڑھے کے پاس کرایہ نہ تھا اور کشتی والے نے بغیر کرایے کے سوار کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا بوڑھا کنارے پہ کھڑا رہ گیا اور قافلہ جاتا رہا۔ ملاحوں نے بے خوف ہو کر دھوئیں کی طرح کشتی چلائی اور مجھے رفیق کے سفر کے بچھڑنے سے رونا آ گیا، اور رفیق سفر نے مجھے روتا دیکھ کر کہکا لگایا اور کہا، میرے فکر نہ کر، مجھے وہ ذات دریا پار کرائے گی جو کشتی چلا رہی ہے۔ یہ کہا اور پانی پر مسلح بچھا کر اوپر بیٹھ گیا اور ہم سے پہلے پار جا لگا۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی تو مجھے بزرگ نے کہا، میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر تجھے کشتی دریا پار کرا سکتی ہے تو مجھے خدا کیوں نہیں کرا سکتا؟ اہل ظاہر یقین کریں یا نہ کریں مگر اہل اللہ آگ اور پانی میں برابر چلتے ہیں۔ تو نے دیکھا نہیں کہ چھوٹا بچہ جو آگ کی پرواہ نہیں کرتا، ماں خود اس کو آگ سے بچاتی ہے۔ بس سمجھ لے اس کی محبت والے اس کے منظور نظر ہوتے ہیں، جو خلیل کو آگ سے اور اپنے موسیٰ کو نیل سے بچاتا ہے۔ جو بچہ تیراک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو دجلہ کی گہرائی کا کیا غم، اور خشکی میں ہی دامن تر رکھتا ہو وہ دریا پر قدم کیسے رکھے۔ محبان بارگاہ خدا براہ راست خدا کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور ظاہری اسباب کے محتاج نہیں۔ عاشقانے اور خواباں خوب تر عقل کی راہ میں بہت ہیچ ہے، جبکہ عاشقوں کے لیے اللہ کے سوا سب ہیچ ہے۔ یہ بات حقیقت والے جانتے ہیں، عقل والے تو صرف تنقید کرتے ہیں۔ آسمان و زمین، درند پرند چرند، دریا پہاڑ، جن پری اور انسان و فرشتے، بلکہ سورج بھی اس کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ساری اور 7 دریاؤں کی نگاہوں میں قطرے سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو سلطان اعظم علم برکش جہاں سر بکجیف عدم پر جو ہے